بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانیاں اور معلومات میں خوش آمدید۔ راشد منہاس شہید کا طیارہ تباہ ہونے کے فوری بعد کیپٹن سیسل چودھری سب سے پہلے حادثے والی جگہ پر پہنچے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلا منظر کیا دیکھا؟ ایمان اور جذبہ حب الوطنی کا تازہ کر دینے والا واقعہ سننے سے پہلے میرے چینل اردو کہانیاں اور معلومات کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آنے والی چینل اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ راشد منہاس 17 فروری 1951 میں کراچی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کوئین میری اسکول کراچی سے حاصل کی۔ ان کے والد مجید منہاس جو سول انجینئر تھے، ان کی خواہش تھی کہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے راشد منہاس بھی اسی شعبے میں قدم جمائیں، مگر قدرت نے راشد منہاس کے لیے جو اعلیٰ ترین منزل طے کی تھی، اس سفر کا آغاز کسی انجینئرنگ یونیورسٹی سے نہیں تھا۔ 20 اگست 1971 کو راشد منہاس کی یہ دوسری تنہا پرواز تھی۔ راشد منہاس کا طیارہ ابھی ٹیکسی وے سے رن وے کی طرف جا رہا تھا، جہاں سے اس نے اڑان بھرنی تھی کہ راستے میں اسے اس کے انسٹرکٹر فلائٹ لیفٹیننٹ مطیع الرحمان نے رکنے کا اشارہ کیا اور ساتھ ہی جہاز میں انسٹرکٹر سیٹ سنبھال لی۔ اسی دوران جہاز ٹیکسی وے سے رن وے سے ہوتا ہوا ٹیک آف ہوا۔ اسی دوران پاکستان ایئر بیس مسرور کے ٹریفک کنٹرول روم میں طیارے سے راشد منہاس کا یہ پیغام موصول ہوا کہ اس کا طیارہ ہائی جیک کیا جا رہا ہے۔ طیارے کا رخ فلائٹ لیفٹیننٹ نے انڈیا کی طرف موڑ دیا تھا۔ دوران پرواز دونوں میں جہاز اپنے قابو میں رکھنے کی کشمکش بھی ہوئی۔ راشد منہاس کی کوشش اس طیارے کو دشمن سرزمین پر اترنے سے روکنا تھا۔ بھارتی سرحد کا فاصلہ جو تیزی سے کم ہو رہا تھا، اب صرف 51 کلومیٹر رہ گیا تھا۔ راشد منہاس نے چند ہی لمحات میں فیصلہ کرنا تھا کہ اسے فلائٹ لیفٹیننٹ مطیع الرحمان کے ناپاک ارادے کو ناکام بناتے ہوئے طیارے کا رخ زمین کی طرف موڑتے ہوئے اللہ کی راہ میں وطن پر قربان ہونا ہے یا طیارہ دشمن ملک کی سرزمین پر اتارنے کا موقع دینا ہے۔ راشد منہاس نے جہاز کا رخ زمین کی طرف کر دیا اور دشمن کو سندھ کے شہر ٹھٹھا کی خاک چاٹنے پر مجبور کرتے ہوئے جان وطن پر نچھاور کر دی۔ تجزیہ کار یاور مظہر نے ایک بار اپنی اور گروپ کیپٹن سیسل چودھری کی نشست کا ذکر کیا، جس میں زیر بحث راشد منہاس کی زندگی کے آخری لمحات کا ذکر تھا۔ سیسل چودھری کے مطابق انہیں فوری طور پر حادثے کی جگہ تحقیقات کے لیے بھیجا گیا اور جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں جہاز تباہ ہوا تھا تو واضح طور پر لگ رہا تھا کہ جہاز کے کاکپٹ کا نوک والا اگلا حصہ پہلے زمین سے ٹکرایا تھا، جس سے فوری طور پر راشد منہاس وطن پر نثار ہو گئے اور ان کا جست حاکی سیٹ بیلٹ کی وجہ سے سیٹ پر موجود تھا۔ تاہم مطیع الرحمان کا کٹا پھٹا جسم کچھ فاصلے پر جھاڑیوں میں موجود تھا۔ شواہد یوں ظاہر کر رہے تھے کہ جب دونوں میں جہاز کا کنٹرول اپنے قابو میں کرنے پر ہاتھا پائی ہو رہی تھی اور طیارے کا رخ زمین کی طرف کیا جا چکا تھا، اس سے پہلے راشد منہاس نے کینوپی اتار پھینکی تھی تاکہ مطیع الرحمان کو طیارے سے گرایا جا سکے۔ فلائٹ لیفٹیننٹ مطیع الرحمان کو اپنے مشن کی کامیابی کا یقین تھا کہ جہاں اس نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھی ہوئی تھی، وہاں اسے یہ ڈر بھی نہیں تھا کہ آگے سے اسے اس قدر مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے وہم و گمان میں یہ نہ تھا کہ اس قوم کے سپوت تو جان کی بازی لگانے میں سیکنڈز بھی ضائع نہیں کرتے۔ راشد منہاس پاکستان ایئر فورس کے پہلے کم عمر اور کم مدتی سروس رکھنے والے پائلٹ ہیں جنہیں اعلیٰ ترین اعزاز نشان حیدر دیا گیا۔ انہیں تحسین پیش کرتے ہوئے جہاں یادگاری ڈاک ٹکٹ جاری کیا گیا، وہاں کراچی کی ایک مرکزی شاہراہ کو ان کے نام سے منسوب کیا گیا۔ دوسری جانب مطیع الرحمان کو بنگلہ دیش کا سب سے بڑا فوجی اعزاز دیا گیا۔